بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبک الشیء یعمی و یسم، کسی چیز کی محبت تجھے اس کے بارے میں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ دیکھیں بہت سارے نوجوان ہیں نا، وہ جس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، جس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، اس کی نقل اتارنے لگتے ہیں۔ اور کسی کو کوئی اداکار اچھا لگتا ہے تو وہ جیسے وہ اداکار کپڑے پہنے گا، یہ نوجوان اسی طرح کپڑے پہننے لگ جاتا ہے۔ جس طرح اس کے بال کے سٹائل ہوگا، اسی طرح وہ بالوں کے سٹائل بنانے لگ جائے گا۔ جس طرح اس کا چلنا پھرنا ہوگا، یہ نوجوان اسی طرح اس کو کرنے لگے گا۔ اگر کرکٹر ہے کوئی، اگر تو اس کا پسندیدہ وہ کرکٹ کھیلنے والا ہے تو وہ اس کو اپنا ہیرو مانے گا، اور اسی طرح وہ بال رکھے گا، اسی طرح چلے گا، اس کی طرح گفتگو کرے گا، اس کے چال ڈال، گفتگو، کھانے پینے کا انداز اسی طرح۔ اگر کوئی فلمی ہیرو ہے تو اسی طرح کرنے لگ جائے گا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کے دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے تو غیر محسوس طریقے سے وہ اس کو کاپی کرنے لگتا ہے، غیر محسوس طریقے سے وہ اس کو اپنانے لگتا ہے۔ یہ بات ایسی ہے نا، آپ معاشرے میں دیکھ لیں، اگر کسی کو کوئی حکمران پسند ہے، کوئی اداکار پسند ہے، کوئی سیاست دان پسند ہے، تو وہ اسی طرح چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، دوڑنا، پینا، بولنا، اور اس کی حتیٰ کہ گفتگو کرنے کا انداز بھی وہی اپنانے لگتے ہیں۔ اور کوئی شخص اپنی تقریر میں شروع کرنے سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اس کے جو فالوور ہیں، اس کو جو چاہنے والے ہیں، اس کے جو عقیدت مند ہیں، تو وہ اسی طرح گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ اگر وہ واسکٹ پہن لے گا نیلے کلر کی تو لوگ، نوجوان اسی طرح وہ نیلے رنگ کی واسکٹیں پہننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ہاتھ میں تسبیح رکھ لے گا تو نوجوان اسی طرح ہاتھ میں تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کوئی اداکارہ ہے، اگر اس نے شرعی پردہ کر لیا، برقع کر لیا، نقاب پہن لیا، حجاب کر لیا، تو اس کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں، اس سے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اس کے عقیدت مند ہوتے ہیں، عقیدت مند خواتین ہوتی ہیں، وہ اسی طرح اس کو کاپی کرنے لگتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی شخص کے بارے میں اس کی محبت جب ہوتی ہے، کسی شخص سے جب محبت ہوتی ہے تو غیر محسوس طریقے سے انسان اس کو کاپی کرنے لگتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، سیرت کو عام ہو، لوگ سنت کے راستے پر آ جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کی جائے۔ بچوں کے دلوں میں، نوجوانوں کے دلوں میں، نئی جنریشن کے دلوں میں بچوں کی محبت پیدا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کی بات ماننے لگ جائیں، اللہ نے جو نظام بنایا ہے، جس طرح زندگی گزارنے کے بارے میں کہا ہے، اسی طرح کرنے لگ جائیں، تو ضروری ہے کہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی جائے۔ ساری چیزوں کی محبت جب دل سے نکل جائے گی، اللہ کی محبت آ جائے گی، پھر آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ نہیں ہے، وہ خود بخود دین کے راستے پر چلے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی محبت بچوں کے دلوں میں نہیں بٹھاتے تو لوگ اللہ کے احکام سے روگردانی کرنے لگتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے دلوں میں نہیں بٹھاتے تو بچے سنت کا راستہ چھوڑنے لگتے ہیں۔ اگر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ ایسی باتیں کریں جو نبی سے محبت سے قریب کرنے والی ہوں، ہم ایسی باتیں کریں جو اللہ سے قریب کرنے والی ہوں، بچوں کو سمجھائیں۔ بچے آج کل جو بچے ہیں نا، کچا ذہن ہوتا ہے، جس طرح آپ بچوں کو کہیں گے، بچوں کی مثال کچی ٹہنی کی طرح ہوتی ہے، جس طرف آپ اس کو موڑ دیں گے ادھر مڑتی چلی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بچہ فطرت دین پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اس کو یہودی بنائیں، نصرانی بنائیں، کچھ بھی بنائیں تو بچہ بن جائے گا۔
تو اسی طرح جس چیز کی محبت آپ بچے کے دل میں ڈالیں گے، پیسے کی محبت ڈالیں گے تو لوگ پیسہ 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 پیسے کی طرف آئیں گے. شہرت کی محبت ڈالیں گے تو لوگ شہرت 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 چاہیں گے. اب آج کل کیا ہو رہا ہے، ٹک ٹاک پر کیا ہوتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، میری ایک ویڈیو مشہور ہو جائے، وائرل ہو جائے، اس کے لیے وہ ایسے ایسے کام کہتے ہیں، ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ بس اوقات انہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے. پیسہ کمانے کے لیے کبھی مال و دولت میرے پاس ہو، میرا جو رہنے کا اسٹائل ہے مالداروں کی طرح ہو جائے، اس کے لیے حرام حلال جائز ناجائز ہر قسم کے جرائم کر کے وہ پیسہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جس چیز کی محبت بچوں کے دل میں آ جائے گی اسی طرح بچے کرنے لگیں گے. آپ جب دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال دیں گے، پیسے کی محبت بچوں کے دل سے نکل جائے گی، اللہ کی محبت آ جائے گی، اللہ کے رسول کی محبت آ جائے گی کہ بچوں کو پھر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ سنت پر کس طرح عمل کرنا ہے. ہم نے دیکھا نا جب ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کہ بھی اللہ کا گھر دیکھیں گے، بیت اللہ کے بارے میں بات ہوتی ہے، حرمین شریفن کے بارے میں بات ہوتی ہے، اللہ جو طواف کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، طواف کے دوران پڑھی جانے والی دعاؤں کے بارے میں بات ہوتی ہے. تو وہاں جب پہنچتے ہیں کہ اللہ کی محبت سے ہم لبریز ہو چکے ہوتے ہیں، جب بیت اللہ کو دیکھتے ہیں پہلی نظر پڑتی ہے تو قرینے ٹوٹ جاتے ہیں، اس کے بعد آنسو جو ہے نا آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا کہ بیت اللہ کو دیکھتے وقت کیا اس پر گزرتی ہے، گھنٹوں کھڑے لگتے ہیں لیکن بیت اللہ کو دیکھتے دیکھتے دل نہیں بھرتا. مدینہ جب جانا ہوتا ہے تو مدینے کی گلیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں تشریف لے گئے وہ جگہ ایک ایک چیز سے عقیدت اور محبت ہوتی ہے. یہاں تک کہ لوگ اپنے جوتے تک اتار دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم یہاں پڑے ہوں گے تو کہیں ہم گستاخی میں نہ آ جائیں کہ یہاں پر جوتا نہ پڑ جائے. درود شریف پڑھنے لگتے ہیں تاکہ اللہ درود شریف جتنا ہم پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت قریب ہوتی چلی جائے گی، محبت بڑھتی چلی جائے گی. مسجد نبوی میں جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، آنسو بہانے لگتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ جب جس چیز کا ہم ذکر کرنے لگتے ہیں وہ چیز پہ تیزی سے ہمارے اندر پیوست ہونے لگتی ہے، ہمارے اندر جذب ہونے لگتی ہے، ہمارے شعور اور لا شعور میں آنے لگتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دین کے طرف لے کر آئیں، اپنے بچوں کو اللہ کے احکام کے طرف لے کر آئیں، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم بچوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت بٹھائیں. ابھی میں سورہ فرقان کی یہ آیات پڑھ رہا تھا، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یہ سورہ فرقان کے اندر عباد الرحمن اللہ کے بندوں کی صفات بیان کی گئی ہے. 12-14 صفات ہے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جب زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. شیطان نے تکبر کیا تھا اور آج اس کی یہ حالت ہوئی، پھر جنت سے نکال دیا گیا، مردود ٹھہرا. تو عاجزی اللہ کو پسند ہے، تکبر ہرگز نہیں. لہذا زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے. اسی طرح جب جاہل لوگ جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں. جب جاہل لوگ آ کے آپ پر تانے کریں، آپ پر الزام لگائیں، بہتان لگائیں، غیبت کریں، حسد کریں، نفرت کی باتیں کریں تو وہ ان کا جواب نہیں دیتے، بلکہ ان کے جواب میں سلامتی کی بات کہتے ہیں، خیر کی بات کہتے ہیں، بھلائی کی بات کہتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں. اس کی کمر، اس کی گردن
اللہ کے خشیت سے جھکی رہتی ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جو یہ ہر وقت کہتے رہتے ہیں اے ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب سے ہم کو بچانا۔ تو عباد الرحمن کی جو صفات ہے، اللہ کے بندوں کی جو صفات ہے، جب ہم یہ صفات اپنے اندر اپنا لیں گے تو ہم اللہ والے بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جب ہم اپنے اندر بسا لیں گے، اس پر عمل کر لیں گے، تو ہم نبی کے راستے پر چلنے والے بن جائیں گے۔ سنت کے راستے جنت کے راستے ہوتے ہیں۔ تو آج سے آپ اگر والدین ہیں تو آپ نے بچوں کو جو ہیروز ہیں وہ مسلم ہیروز دینے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے ہیرو ہے، ہم سب کے لیے رہنما ہے، ہم سب کا رہبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے دلوں میں ڈالیں، صحابہ کرام کی محبت بچوں کے دلوں میں ڈالیں، اللہ کی محبت بچے کے دلوں میں ڈالیں۔ جب ہم اپنے بچوں کے دلوں میں، نئی جنریشن کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالیں گے، اللہ کے رسول کی محبت ڈالیں گے، تو ہمارے بچے غیر شعوری طور پر اور شعوری طور پر پکے اور سچے مسلمان ہوتے چلے جائیں گے۔